السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہم آج انشاءاللہ جماعت ہشتم کی تیسری نظم حزن اختر کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر واجد علی شاہ اختر ہیں۔ تو حزن اختر کا مطلب ہوتا ہے اختر کا غم۔ اختر یہ واجد علی شاہ کا تخلص ہے جو بہت بڑے نواب گزرے ہیں۔ تو حزن اختر، اختر کا غم یعنی واجد علی شاہ کا غم، اس عنوان سے نظم ہے، اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ یہ دراصل ایک مثنوی ہے اور آگے مثنوی کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے، اس کے تعلق سے کچھ تفصیلات بھی ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو پہلی بات، ہمارے ملک میں چند حکمراں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حکمرانی کے ساتھ شعر و ادب کی بھی تخلیق کی۔ کچھ ایسے بادشاہ تھے، کچھ ایسے حکمراں تھے جنہوں نے حکومت کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کی، شعر و ادب کی تخلیق کی، یعنی شاعری بھی کی انہوں نے، حکومت بھی کی، شاعری بھی کی۔ ان میں سر فہرست قلی قطب شاہ، بہادر شاہ ظفر اور واجد علی شاہ ہیں۔ تو اگر ہم ایسے بادشاہوں کو دیکھیں، ایسے حکمرانوں کو دیکھیں تو اس میں سر فہرست یعنی سب سے اوپر، فہرست میں سب سے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہم کو چند نام نظر آئیں گے، جیسے قلی قطب شاہ ہیں جو دکن کے فرمانروا تھے، اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر ہیں مغل بادشاہ، آخری بادشاہ، اور واجد علی شاہ ہیں، نواب واجد علی شاہ۔ تو وہ تمام بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں جنہوں نے شاعری بھی کی ساتھ میں۔ واجد علی شاہ کو انگریزوں نے اودھ کی حکومت سے معزول کر کے وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ جو نواب واجد علی شاہ تھے تو اودھ کی جو حکومت تھی، یعنی لکھنؤ اور اس کے اطراف کا جو علاقہ تھا، وہاں پہ یہ حکومت کرتے تھے، تو انگریزوں نے ان کو معزول کر دیا تھا۔ معزول کر دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت سے برطرف کر دینا، حکومت سے الگ کر دینا۔ تو ان کو حکومت سے برطرف کر دیا گیا تھا، اور اودھ کی جو حکومت تھی، اودھ لکھنؤ اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے، تو وہاں یہ حکومت کرتے تھے، تو اس سے ان کو معزول کر دیا گیا تھا اور ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ یعنی ان کو وظیفہ مقرر کرنا کسے کہیں گے کہ ان کو اسکالرشپ دے دی جاتی تھی، ان کو کچھ چند 1,00,000 روپیہ مہینہ دے دیا جاتا تھا۔ تو 1,00,000 روپیہ مہینہ ان کا ایک وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ معزولے کے زمانے میں بھی واجد علی شاہ تصنیف و تالیف کے کاموں میں مصروف رہے۔ تو جس وقت ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا، ان کو معزول کر دیا گیا تھا، یعنی حکومت سے الگ کر دیا گیا تھا، تو اس وقت بھی واجد علی شاہ تصنیف و تالیف کے کاموں میں مصروف رہے، یعنی وہ لکھتے پڑھتے رہے۔ تصنیف کرنا یعنی آپ نے دیکھا کتابیں لکھنا، یہ تصنیف کرنا کہلاتا ہے، اور تالیف جو ہے یہ کسی بھی معلومات کو جمع کرنا، جیسے دوسروں نے جو معلومات لکھی ہے اس کو جمع کرنا، یہ تالیف کہلاتا ہے۔ تصنیف میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو خود لکھتے ہیں، اور تالیف میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مواد کو جو دوسرے لوگوں نے لکھا ہے اس کو جمع کرنا، یکجا کرنا۔ تو جب معزول تھے اس زمانے میں بھی وہ لکھتے پڑھتے رہے۔ ذیل کی مثنوی میں انہوں نے اپنی معزولی کا احوال قلم بند کیا ہے۔ احوال کا مطلب ہوتا ہے حالات، یعنی حال کی جمع احوال۔ انہوں نے اپنے جو مثنوی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں جو ان کو معزول کیا گیا تھا، ان کو حکومت سے برطرف کیا گیا تھا، اس کے حالات انہوں نے لکھے ہیں، قلم بند کرنا، لکھنا۔ تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح ان کو معزول کیا گیا تھا اور کیسے حالات گزرے تھے۔ ہم 7ویں جماعت میں پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی مرغ اسیر کی نصیحت کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ 7ویں میں آپ نے ایک مثنوی پڑھی ہے جو مرغ اسیر کی نصیحت کے عنوان سے تھی۔ اردو شاعری کی روایتی اصناف میں مثنوی کو اہم مقام حاصل ہے۔ روایتی مطلب جو قدیم جو اردو شاعری کی جو قدیم اصناف ہیں، قدیم جو صنفیں ہیں، جو قدیم قسمیں ہیں شاعری کی، تو اس میں ایک اہم قسم مثنوی بھی ہے۔ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصروں میں قافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو مثنوی اصل میں میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں جو ایک شعر میں جو 2 مصرے ہوتے ہیں اس کے قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے، پھر دوسرے شعر کے قافیے ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر تیسرے شعر کے قافیے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے،
لیکن جو دونوں مصرے ہیں اس کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے، تو اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے یہ مثنوی میں ہوتا ہے، اور یہ مثنوی کے ساتھ خاص عام طور سے ہے کہ اس کے دونوں، ایک شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں مثنوی میں اخلاقی مضامین، عشقیہ داستان، تاریخی واقعات یا کسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مثنوی میں کیا ہوتا ہے کہ اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، اخلاقی مضمون ہوتے ہیں، اس کے علاوہ عشقیہ کہانیاں بھی ہوتی ہیں، داستانیں ہوتی ہیں، تاریخی واقعات کو بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اور کسی موضوع، کسی عنوان کو بھی یہ ہے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک خاص بات ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یعنی سلسلے وار، یعنی جس میں ایک اگر کہانی شروع کی گئی تو اس کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کہانی شروع کی گئی اور پھر دوسری باتیں شروع کر دی گئیں، بلکہ جو بھی موضوع یا کہانی لی جاتی ہے اس کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے، کنٹینیو اس کو کیا جاتا ہے، مکمل وہ بات پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مثنوی کی خاص بات ہے۔ تو مثنوی میں ہم دیکھیں گے کہ ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور اس میں کسی بھی کہانی کو، کسی داستان کو، اخلاقی مضامین کو تفصیل کے ساتھ، مطلب تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مثنوی نگار ان واقعات کو بیان کرتے وقت میں تخیل کے سہارے کردار نگاری، واقعہ نگاری اور منظر کشی کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے۔ مثنوی نگار جو ہوتا ہے، مطلب مثنوی لکھنے والا، تو خاص طور سے جب وہ کوئی داستان بیان کرتا ہے یا کوئی مضمون بیان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنے تخیل کے سہارے، یعنی اپنی جو خیال، اس کا جو خیال ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کا سہارا لے کر وہ کردار نگاری، واقعہ نگاری اور منظر کشی بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے۔ کردار نگاری کسے کہتے ہیں؟ کرداروں کو پیش کرنا۔ جو مثنوی میں جو کردار ہیں، جیسے مثنوی میں کسی کا شہزادے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، شہزادی کا، وہ کردار ہیں، ان کو بڑے اچھے انداز سے شاعر بیان کرتا ہے۔ اور واقعہ نگاری، اور جو واقعہ وہ پیش کر رہا ہے اس واقعے کو بھی بڑے اچھے انداز سے بیان کرتا ہے، اور اس میں جو منظر ہوتا ہے مثنوی میں، اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز سے منظر کشی، اور اس منظر کی منظر کشی کرتا ہے، یعنی اس منظر کی صحیح تصویر کھینچتا ہے، اچھے انداز سے اس منظر کو پیش کرتا ہے۔ تو مثنوی میں یہ تمام باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ نظم پڑھ کر قاری اس وقت کے حالات سے بھی آگہی حاصل کرتا ہے۔ آگہی حاصل کرنا یعنی معلومات حاصل کرنا، جانکاری لینا، اس وقت کیسے حالات تھے، نظم پڑھ کر یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ جس وقت کے واقعات ہیں، جس وقت کی یہ داستان بیان کی جاتی ہے، اس وقت کے حالات بھی اس میں سمجھ میں آتے ہیں۔ جیسے اگر ہم ابھی واجد علی شاہ کی یہ مثنوی پڑھ رہے ہیں تو اس زمانے کے حالات ہم کو سمجھ میں آئیں گے اس کو پڑھ کر۔ اردو میں بہت ساری مثنویاں لکھی گئی، جیسے ابن نشاطی کی پھول بن ہے، میر حسن کی سحر البیان ہے، اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے۔ یہ سب بہت مشہور مثنویاں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نواب واجد علی شاہ اختر جو تھے، ان کی متعلق ہم دیکھیں گے کہ ان کا مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو اختر کا اصل نام محمد واجد علی تھا، ان کا اصل نام تو محمد واجد علی تھا اور تخلص اختر تھا، اور 30 جولائی 1822 کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ اختر تخلص کرتے تھے، اور وہ شاہ اودھ تو تھے ہی، شاعر اور ادیب بھی تھے۔ شاہ اودھ کے بادشاہ بھی تھے، اور شاعر اور ادیب بھی تھے۔ ڈرامے اور رہس سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ تو ڈرامے اور رہس سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ رہس کہتے ہیں اصل میں وہ ڈرامے جو اسٹیج پر کیے جاتے ہیں، جس میں ناچ گانے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کو اس سے بھی لگاؤ تھا۔ ان میں اسٹیج پر پیش کیے جاتے تھے، جس میں موسیقی اور ناچ وغیرہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ڈراموں سے بھی ان کو لگاؤ تھا، یعنی ڈرامے وہ اسٹیج پر بھی کرواتے تھے۔ وہاں ان کی مثنویاں اسٹیج پر کھیلی جاتی تھی، وہ مثنویاں لکھتے تھے اور اس کو اسٹیج پر پیش کیا جاتا تھا۔ 1856 میں واجد علی شاہ اختر لکھنؤ چھوڑ کر مٹیا برج، لکھنؤ، کلکتہ چلے گئے۔ تو وہ مٹیا برج کلکتہ چلے گئے تھے، جس کو کولکتہ کہا جاتا ہے، کولکتہ کے ایک علاقہ ہے، تو وہاں چلے گئے۔ لکھنؤ سے جب ان کو معزول کیا گیا تو وہاں چلے گئے، اور پھر انگریزوں نے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت نہیں دی، پھر ان کو لکھنؤ نہیں آنے دیا گیا، وہ وہیں رہے۔
وہ مٹیا برج ہی میں تصنیف و تالیف میں مصروف رہے، اور وہاں پر جو کلکتہ میں جو مٹیا برج تھی، مطلب وہ جو علاقہ تھا، وہیں پر وہ تصنیف و تالیف کرتے رہے، وہیں وہ لکھتے پڑھتے رہے، اور 100 کتابیں تصنیف کی، 100 کتابیں لکھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو پڑھنے لکھنے میں اس وقت کو گزارا۔ 21 ستمبر 1887 کو 25 سال کی عمر میں واجد علی شاہ اختر کا انتقال ہوا، اور 1887 میں انتقال ہوا۔ 1822 میں پیدائش ہوئی تھی، 1887 میں انتقال ہوا، 65 سال کی عمر ہوئی۔ اب یہ نظم بہت اہم ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے۔ یہ واجد علی ابن امجد علی سناتا ہے اب داستاں رنج کی، کہ جب 10 برس سلطنت کو ہوئے، جو تالے تھے بیدار سونے لگے، ہوا حکم جنرل گورنر یہ یار، کرو سلطنت کو خلا ایک بار۔ واجد علی ابن امجد علی ان کا نام ہے، واجد علی ان کا نام اور امجد علی ان کے والد کا نام۔ تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ واجد علی ابن امجد علی، یہ جو واجد علی ابن امجد علی ہے، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، سناتا ہے اب داستان رنج کی، رنج غم۔ تو اب یہ آپ کو غم کی کہانی سنانے والا ہے، آپ کو غم کی کہانی سناتا ہے، یعنی اب اپنی وہ غم کی داستان جو ان کی حکومت جو چھین لی گئی تھی، وہ داستان وہ ہم کو سنانے جا رہے ہیں کہ جب 10 برس سلطنت کو ہوئے، جو تالے تھے بیدار سونے لگے، کہ جب ان کی حکومت کو 10 برس ہوئے، یعنی سلطنت حکومت، ان کی حکومت کو جب 10 برس بیت گئے، تو جو تالے تھے بیدار، جو قسمت بیدار تھی، یعنی جو قسمت جاگ رہی تھی، اچھی قسمت تھی، وہ سونے لگے، یعنی جو قسمت بیدار تھی، جاگی ہوئی تھی، اچھی قسمت تھی، اب وہ سونے لگی، اب وہ خراب ہونے لگی۔ ہوا حکم جنرل گورنر یہ یار، تو جنرل گورنر کا یہ حکم ہوا، حکم جنرل گورنر کا حکم، مرکب اضافی کی ترکیب اس کو کہا جاتا ہے، جس میں 2 الفاظ کو جوڑا جاتا ہے، پہلے لفظ کے نیچے زیر لگایا جاتا ہے۔ تو جنرل گورنر کا یہ حکم ہوا کہ یار کرو سلطنت کو خلا ایک بار، کہ دوست اب حکومت کو ایک بار جو ہے خالی چھوڑ دو، یعنی خلا کرنا، خالی چھوڑ دینا۔ اب حکومت کو آپ خالی چھوڑ دو، اب آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے ان کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ اور جنرل گورنر نے اس زمانے میں جو انگریزوں کے جنرل گورنر ہوا کرتے تھے، انہوں نے یہ حکم دیا۔ جفاکش کا شاہ اودھ نام ہے، حکومت کا آخری انجام ہے۔ جفاکش ویسے ظلم سہنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، محنتی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جفاکش یعنی ظلم سہنے والے کا شاہ اودھ نام ہے، یعنی اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے ظلم سہا، مظلوم ہے جو، تو اس کا نام کیا ہے؟ شاہ اودھ، یعنی وہ اودھ کا بادشاہ ہے۔ جس نے ظلم سہا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ اودھ کا بادشاہ ہے۔ لکھنؤ اور اس کے اطراف کا علاقہ اودھ کہلاتا ہے۔ حکومت کا آخری انجام ہے، اور وہ کہنے لگے، سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے حکومت کا، کہ ایک دن وہ چھین لی جاتی ہے۔ جو وہ لارڈ ڈلہوزی اس وقت تھے، مضامین انہوں نے یہ خط میں لکھے۔ تو اس وقت کے جو لارڈ ڈلہوزی جو جنرل گورنر تھے، تو انہوں نے کیا کیا، مضامین انہوں نے یہ خط میں لکھے، مضمون کی جمع مضامین۔ انہوں نے خط میں یہ باتیں لکھیں، کیا باتیں لکھیں؟ کہ رعایا بہت تم سے ناراض ہے، کہ جو تمہاری جو رعایا ہے، تمہاری جو عوام ہے، وہ تم سے بہت ناراض، تمہاری ریاست ہے بدنام شے، اور تمہاری جو حکومت ہے وہ بدنام چیز ہے، شے چیز، یعنی تمہاری جو حکومت ہے وہ بہت بدنام ہو چکی ہے، کہ تم رعایا کا خیال نہیں رکھتے، رعایا کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس لیے اب ہم تم سے یہ حکومت لے لیتے ہیں۔ رعایا نہ دیکھیں گے ہرگز تباہ، فقط نام کے تم رہو بادشاہ۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا لارڈ ڈلہوزی نے کہ اب ہم جو ہے عوام کو تباہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہم عوام کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اب تم فقط نام کے بادشاہ رہو، تم صرف نام کے بادشاہ رہو، تمہارا صرف یہ رہے گا کہ نام تمہارا چلے گا کہ یہ بادشاہ ہیں، لیکن کام سب ہم کریں گے، فقط صرف۔ مہینہ ہر ایک ماہ 1 لاکھ کا، ملے گا تمہیں کچھ نہیں شک ذرا، اور آپ کو ہر مہینے 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اب آرام سے بیٹھو، اب آپ کو حکومت سے چھین لی جاتی ہے آپ کی، آپ آرام سے گھر بیٹھو،
آپ کو 1 لاکھ مل جائیں گے، لیکن آپ صرف نام کے بادشاہ رہو گے، آپ کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو مثنوی میں جو ایک شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، تو وہ دونوں مصروں میں جو ایک قافیہ استعمال ہوتا ہے، پھر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جاتا ہے۔ جیسے دیکھو یہاں پر علی اور کی، پہلے شعر میں علی اور کی یہ قافیہ ہے، لیکن دوسرا شعر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قافیہ بدل جائے گا، ہوئے اور لگے، یہ قافیہ ہو گیا۔ تیسرے شعر میں دیکھیے یار بار، چوتھے شعر میں ہے نام اور انجام، یعنی چوتھے شعر میں ردیف بھی آ گئے، ہے جو ہے وہ ردیف ہے، اور نام اور انجام بھی کافی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے تھے اور لکھے، ہے شے، تبا بادشاہ، کا ذرا، تو اس طرح یہ ہر شعر کے قافیے الگ ہوتے ہیں۔ تو ہر شعر کے دونوں مصروں ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، تو دونوں مصروں میں ایک قافیہ استعمال ہوتا ہے، بعد میں پھر جو دوسرا شعر آتا ہے اس کے دونوں مصروں میں الگ قافیہ، تو اسی لیے اس کو مثنوی کہا جاتا ہے۔ مثنوی کے معنی 2 کے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک شعر کے جو 2 مصرے ہوتے ہیں ان کا ایک قافیہ ہوتا ہے، پھر جو آگے 2 مصرے ہوتے ہیں ان کا الگ قافیہ ہوتا ہے، پھر جو آگے 2 مصرے ہوتے ہیں ان کا الگ قافیہ ہوتا ہے۔ تو ریزیڈنٹ جنرل اوٹرم جو تھے، گورنر کا خط مجھ کو وہ دے گئے، تو جو لارڈ ڈلہوزی جو گورنر تھے، جنرل گورنر، انہوں نے جو خط لکھا تھا اس کو کون لے کے آئے تھے؟ ریزیڈنٹ جنرل اوٹرم، جو اس وقت ریزیڈنٹ جنرل تھے جن کا نام اوٹرم تھا، وہ انہوں نے گورنر کا خط ان کو، نواب واجد علی شاہ کو وہ دے کر گئے۔ وہ ہوا گھر میں کوہرام سن کر یہ بات، وہ دن دوپہر ہو گئی ساری رات، اور ہوا گھر میں کوہرام سن کر یہ بات، یعنی جیسے ہی پتہ چلا کہ نواب واجد علی شاہ کی حکومت کو چھینا جا رہا ہے، تو یہ سن کر گھر میں شور مچ گیا، کوہرام ہونا، شور مچ جانا۔ وہ دن دوپہر ہو گئی ساری رات، اور دوپہر ہو گئی ساری رات، یعنی وہ دن دوپہر ہو گئی ساری رات، یعنی اس میں شاعری، وہ دن دوپہر ہو گئی ساری رات کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوپہر میں جو خط آیا تھا تو وہ دوپہر ساری کی ساری رات بن گئی۔ مطلب یہ کہ اتنا شور مچا اور اتنا زیادہ سب پریشان ہو گئے کہ ایسا معلوم ہونے لگا کہ دوپہر نہیں بلکہ رات کا منظر ہے، اور بالکل سب پر سناٹا چھا گیا۔ وہ لائے تھے 7 طرح کی 7 فوج کہ جس طرح دریا کی آتی ہے موج، اور اپنے ساتھ وہ فوج لائے تھے، جو ریزیڈنٹ جنرل اوٹرم آئے تھے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج تھی، اور کیسی فوج تھی؟ جس طرح دریا کی آتی ہے موج، جیسے دریا کی موج آتی ہے، یہ تشبیہ ہے کہ فوج کو دریا کی موج کہا شاعر نے، کہ جس طرح دریا کی موج آتی ہے اسی طرح وہ اپنے ساتھ فوج لے کر آئے تھے ایک بڑی، یعنی بالکل فوج زیادہ بھی تھی اور تیزی کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں جز اطاعت نہ تھا دل میں شر، نہ تھی ایسے دن کی تو ہرگز خبر، جز سوا، اطاعت بات ماننا، فرما برداری کرنا، شر برائی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں اطاعت کے سوا دل میں کوئی برائی نہیں تھی، حکم ماننے کے سوا دل میں کوئی برائی نہیں تھی، یعنی دل صاف تھا، ہاں لیکن ایک برائی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اطاعت کرنا، یعنی انگریزوں کی بات ماننا، یہ دل میں برائی باقی تھی، یعنی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی، دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی بات ماننی ہی پڑی۔ یہاں جو اطاعت نہ تھا دل میں شر، یہاں اطاعت کے سوا دل میں کوئی برائی نہیں تھی، یہاں بات ماننے کے سوا دل میں کوئی برائی نہیں تھی، ایک ہی برائی تھی، وہ بھی بات ماننا انگریزوں کی۔ نہ تھی ایسے دن کی تو ہرگز خبر، واجد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے دن کی خبر نہیں تھی کہ ایسا دن بھی آئے گا جب یہ حکومت چھن جائے گی۔ یہ بندہ بہت ان دنوں تھا علیل، کہا دل نے کیا سوچوں اس کی سبیل۔ اور یہ بندہ یعنی اس سے اپنی ذات مراد لی کہ یہ جو واجد علی شاہ ہیں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ان دنوں بہت زیادہ بیمار تھے، وہ علیل بیمار، اور کہا دل نے کیا سوچوں اس کی سبیل راستہ، ترکیب انہوں نے، اور دل نے ان کے یہ کہا کہ اس کا کیا راستہ نکالا جائے، کیا ایسی ترکیب کی جائے کہ جس سے یہ جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے۔ میرے دل میں آتا تھا ہر دم خیال، جو ہونا تھا وہ ہو چکا کیا ملال، اور کہنے لگے کہ اب میرے دل میں ہر وقت یہ خیال آتا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس پر رنج کیسا، اس پر غم کیا کرنا، ملال غم، کہ اب میرا جی کا مہینہ رقم،
کہ جس میں ہوا حکم تھا یہ علم۔ اب یہاں پر یہ بات شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میرا جی کا مہینہ ربیع الاخر کا مہینہ اور رقم کرنا لکھنا، کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں وہ ربیع الاخر کے مہینے کی بات لکھتا ہوں کہ جس میں ہوا حکم تھا یہ علم، کہ جس میں یہ حکم جو ہے مشہور ہوا تھا، آیا تھا۔ یہ علم ہے اصل میں، رقم کے قافیے کے ساتھ، مطلب رقم اور علم یہ دونوں قافیے ہیں۔ تو علم ہونا کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حکم مشہور ہوا تھا کہ جس میں حکم بلند ہوا تھا، مشہور ہوا تھا، کہ جس میں یہ حکم مشہور ہوا تھا وہ کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الاخر کا مہینہ تھا۔ یعنی ربیع الاخر کے مہینے میں یہ حکم ان کو آیا تھا کہ اب تم کو حکومت سے معزول کیا جاتا ہے۔ ولا بست ہفتم تھی اس ماہ کی، چھٹی سلطنت جس میں مجھ شاہ کی۔ ولا بست ہفتم، ولا تاریخ، بست ہفتم 27 تاریخ، تو اس ماہ کی، یعنی وہ ربیع الاخر اوپر جو بتایا کہ ربیع الاخر کی 27 تاریخ تھی، چھٹی سلطنت جس میں مجھ شاہ کی، شاہ بادشاہ، جس میں مجھ بادشاہ کی سلطنت چھٹ گئی، یعنی ختم ہو گئی، مجھ سے چھوٹ گئی۔ 71 تھے سن 1200 پر زیاد، تو میری زبان سے رکب اس کو یاد۔ 71 تھے سن 1200 پر زیاد زیادہ، تو 1200 سے پر کتنے زیادہ سن تھے، کتنا زیادہ سال کتنے سال زیادہ تھے؟ 1200 پر 71 سال زیادہ تھے، یعنی 1271۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ 1271 میں پیش آیا۔ تو میری زبان سے اب اس کو یاد، تو شاعر کہتا ہے، واجد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تم میری زبان سے اس کو یاد رکھو کہ سن کون سا تھا؟ 1271۔ وہ دن پنج شنبہ کا تھا اے عزیز، نہ باقی رہی کچھ ریاست کی چیز۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ یعنی جمعرات کا دن تھا۔ اے عزیز، اے میرے پیارے، وہ دن بھی یاد رکھ لے، وہ دن جمعرات کا تھا جب نہ باقی رہی کچھ ریاست کی چیز، جب حکومت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ شاعر کہتا ہے، کہا دل نے آخر کروں کیا سبیل۔ اب شاعر کہتا ہے کہ میرے دل نے آخر یہ بات کہی کہ اب میں کیا راستہ نکالوں، کروں کیا سبیل۔ تو ان کے دل نے کہا کہ اب کیا راستہ نکالوں، طبیعت کا یہ حال ہے ہوں علیل، اور میری طبیعت بھی کا یہ حال ہے کہ میں بیمار ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، بیمار بھی ہوں اور ایسا حکم آ گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا کروں۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ سبوں کی بس آخر یہ ٹھہری صلاح، کرو چل کے فریاد ہے یہ فلاح۔ اب انہوں نے سوچا کہ سب سے رائے لی جائے، تو رائے لینے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ سب سے رائے لی، تو سب نے ان کو یہ رائے دی، سبوں کی بس آخر یہ ٹھہری صلاح ٹھہرنا، رائے قائم ہونا، تو سبوں کی یعنی تمام لوگوں کی آخر میں یہی رائے ٹھہری، یہی رائے انہوں نے دی کہ کرو چل کے فریاد ہے یہ فلاح یعنی کامیابی۔ ان سب نے کہا کہ اب چل کے فریاد کرو، التجا کرو، درخواست کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ یعنی اب وہ انگریز افسر کے پاس جائیے اور اس سے درخواست کیجئے کہ میری حکومت کو باقی رکھا جائے۔ بلا کر عزیزوں کو میں نے کہا کہ رخصت میں ہوتا ہوں حافظ خدا۔ تو اب سب عزیزوں کو، سب رشتہ داروں کو انہوں نے بلا کر کہا کہ اب میں رخصت ہوتا ہوں، اللہ حافظ۔ رعایا سے اور تھے جو میرے عزیز، ہر ایک سے کہا میں نے اے باتمیز۔ تو رعایا سے بھی کہا انہوں نے، عوام سے بھی کہا اپنے، اور جو ان کے رشتہ دار تھے ان سب سے کہا، کیا کہا؟ ہر ایک سے کہا میں نے اے باتمیز۔ باتمیز یعنی عقل رکھنے والے، ہوش رکھنے والے، اے عقل مند۔ ہر ایک سے کیا کہا انہوں نے؟ اے عقل مند، رہے جب تلک میرے سائے میں سب، کہ جب تک میرے سائے میں تم سب تھے، جب تک میری حکومت میں، میری سلطنت میں تم سب تھے، کرم سے کیا پرورش روز و شب۔ کرم مہربانی، تو میں نے مہربانی کے ساتھ روز و شب، دن اور رات، دن رات میں نے تمہاری پرورش کی، تم کو پالا پوسا، تمہارا خیال رکھا۔ روز و شب ایک دوسرے کی چیز استعمال ہوئی، سند تضاد۔ جو کچھ رنج پہنچا وہ ظاہر کرو، دل خستہ شے کو ماہر کرو۔ تو شاعر نے یہاں ان سے یہ سب سے کہا، تو عوام سے اور اپنے رشتہ داروں سے، کہ جو کچھ تم کو تکلیف پہنچی ہوگی تو وہ مجھ پر ظاہر کر دو۔ دل خستہ شے، دل خستہ شے، شے کا کے ٹوٹے ہوئے دل کو، یعنی
یہ بھی مرکب اضافی کی ترکیب کہلاتی ہے۔ دل خستہ شہ کو ماہر کرو، یعنی بادشاہ کے ٹوٹے ہوئے دل کو اب آپ باخبر کرو، اس کو بتاؤ، اس کو بتا دو۔ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو جو بادشاہ کا جو دل ٹوٹا ہوا ہے اس کو بتا دو، تاکہ وہ آپ کو کوئی بدلہ دے سکے اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو۔ سبوں نے دیے راضی نامے مجھے، راضی نامہ یعنی رضامندی کا پیغام، رضامندی کا پروانہ۔ سبوں نے جو ہے یہ کہا کہ ہم آپ سے راضی ہیں، کہ آخر کے تھے سب کے یہ حوصلے، اور آخر میں یہ سب کے حوصلے تھے، یہ سب کی ہمت تھی کہ سب نے مجھ کو راضی نامہ دیا، سب نے کہا کہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ تو اس طرح سے بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے اس واقعے کو بیان کیا، جس میں جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا، حکومت چھینی گئی تھی ان سے، اس واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ اس کو اچھے سے اس کا مطالعہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ طلباء و طالبات تک بھی اس کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔